اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو ان سب لوگوں کے لیے دعا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1000 الحمدللہ پورا ہو رہا ہے، میری دعا ہے کہ ہم سب مرتے دم تک 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تعداد بڑھ جائے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ اپنے ایگزام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایگزامز اچھے کرے۔ جو شادیوں کے لیے پریشان ہے، غرض جو بھی معاملات آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ سب کے معاملات صحیح ہوں، آمین ثم آمین۔ اچھا، ایک کامنٹ مجھے آیا تھا، السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ پریشانی اور مصیبت کے پہاڑ ہیں، کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا کروں کہ لائف میں موجزات ہوں اور ایسی خوشی نصیب ہو کہ پچھلے سارے کم بھول جاؤں۔ دیکھیں، میں سمپل سا ہی آپ کو راز بتا سکتی ہوں، وہ ہے درود ابراہیمی بس۔ اور آپ اس کے اوپر جتنی جلدی عمل کریں گے اتنی جلدی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کو پہلے دن سے ہی سکون ملنے لگ جائے گا۔ ساتھ میں استغفر اللہ کی تسبیح آپ کریں، 3000 دفعہ پڑھ سکتی ہیں اگر آپ تو پڑھ لیں، ورنہ 1000 دفعہ ہی بہت ہے، اور 10 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے، نہیں تو 15 منٹ میں میکسیمم۔ اچھا جی، تو آپ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات بتائیں اور اپنے معاملات حل کریں۔ لوگ تو ہمارا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور پریشانیوں میں کوئی ساتھ دینے والے نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے دعا فرمائیں، میری وائف میری بیٹی کو لے کر 6 سال سے سسرال بیٹھی ہیں، وہ واپس آ جائے۔ میرے بھائی، میرا آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب یہاں سے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک صاحب ہیں جن کو میں بہت قریب سے جانتی ہوں، قریب سے جانے سے میرا تھا کہ بھائیوں والا معاملہ ہے، اور انہوں نے شادی کی، ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد پتہ نہیں ان بھائی کو کیا آئی مائنڈ میں آپ سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کری، میں مطلب انہی کے بارے میں بس بتا رہی ہوں کہ ان کے اتنے معاملات کے باوجود درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے کتنی برکت ان کے ساتھ ہوئی، یہ بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو۔ کہ ان کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ ان کو دوسری شادی کا ہو گیا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ اب وہ لائف ان کی کنٹینیو رہی، انہوں نے کہا مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ تب تک پاکستان میں قانون پاس ہو چکا تھا کہ اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی جب تک پہلی بیوی اجازت نہ دے۔ اب وہی سین چل گیا، اور ان بہن نے جو ان کی وائف تھیں انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ظاہر ہے کون سی بیوی دیتی ہے، اور میرے خیال سے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کوئی عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بس ہونا کیا تھا، کسی طرح جیسے تیسے کر کے اس عورت نے اجازت دے دی، لیکن وہ خود چلی گئی گھر چھوڑ کے۔ جب وہ عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی، ان صاحب نے دوسری کسی عورت سے شادی کر لی۔ جب ان کی دوسری عورت سے شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اب وہ کہیں جی پہلی بیوی واپس آ جائے، تو ایسا تو ہو نہیں سک رہا تھا۔ بڑے روحانی معاملات چلائے، بڑے روحانی علاج کروائے، سب نے کہا اگر وہ واپس آئے گی پہلی بیوی آپ کے لیے مسئلہ لے کر آئے گی، آپ اس کو نہ بلائیں، اب آپ نے دوسری شادی کرنی تھی، آپ کی ہوگی، اللہ نے آپ کو یہاں اولاد بھی دے دی، آپ صبر کریں۔ لیکن ان بھائی نے کہا کہ نہیں جی، مجھے تو دوسری بیوی بھی چاہیے، پہلی بھی چاہیے، مجھے دونوں ہی چاہیے ساتھ، جو کہ بڑا امپاسبل سی بات تھی۔ خیر، انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے درود ابراہیمی 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کیا، اور ایسے نہیں کہ نارمل طریقے سے ختم نہیں کیا، انہوں نے احرام پہن کے ہر دفعہ باوضو ہو کر اور خوشبو لگا کر غسل لیتے تھے پہلے یہ، پھر یہ احرام پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور یہ رات کو بیٹھ کر درود ابراہیمی کمپلیٹ کرتے تھے اپنا 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اب یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی، اور بس یہی دعا تھی کہ میری بیوی واپس آ جائے، پہلی والی بھی یہی دعا رہی، اور 1.25 لاکھ ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی پہلی بیوی ان کے پاس آ گئی۔ لیکن یہاں معاملات کیا تھے کہ ظاہر ہے پہلی بیوی تو آ گئی، لیکن وہی تھا کہ وہ مسئلہ لے کر آئے گی، اور وہ یہی ہوا کہ وہ بیوی جب واپس آئی تو کچھ ٹائم تک تو وہ کچھ تھوڑا بہت اس نے بیئر کیا، لیکن ظاہر ہے نہ پہلی کو بیئر ہوا، دوسری کو برداشت ہوئی، نہ دوسری کو پہلی برداشت ہوئی۔ اب ایسا معاملہ ہوا کہ اس عورت نے، کوئی جو بھی لڑائی ہوئی، جو پہلی والی عورت تھی، ان بہن نے ایسے کوئی معاملہ ہوا کہ انہوں نے گھر میں پولیس بلوا لی اپنے خاوند کے گھر، اور جب وہ پولیس آئی، کیونکہ دیکھیں اب یہاں بات آتی ہے درود ابراہیمی کی، پڑھا بیوی آ گئی گڈ، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اکیلے اور خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اب وہ غلط بھی تھے یا صحیح تھے میں اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن وہ جو پولیس آئی، وہ پولیس ان بھائی کو لے کر جا ہی نہیں سکی، بالکل ہی نہیں لے کے جا سکی۔ اور یہ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ بہن بالکل ہی ہکا بکا، پہلی والی بھی پریشان کہ اب یہ تو جا ہی نہیں سکا بندہ، لیکن وہی چیز آئی
کہ ان لوگوں کو روحانی معاملات سے بتایا گیا. آپ کو کہا تھا کہ پہلی بیوی آئے گی تو مسئلے ہوں گے, وہ نہیں سمجھ رہے تھے. خیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, پریشان وہ بھی. لیکن الحمدللہ وہ پولیس والا معاملہ بڑے اچھے طریقے سے طے ہوا, اور وہ پولیس ان کے گھر میں آئی ضرور, لیکن وہ پولیس ان کو لے کے جا نہیں سکی. پہلی بیوی پریشان کرے تو پولیس ان کو لے کے نہیں گئی. خیر معاملہ کچھ یوں چلا کہ درود ابراہیمی انہوں نے سوالات کمپلیٹ کرنا تھا, وہ انہوں نے کیا, اور اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ آج وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور کوئی لڑائی مسئلے الحمدللہ نہیں ہوتے اب ان کے گھر میں. اب یہ سٹوری جو آپ کو بتائی ہے بھائی, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ بھی سوالات ختم کریں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کوشش کریں کہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کریں گے, بہترین کریں گے. یہ جو ان بھائی کا واقعہ بتایا ہے, اس میں یہ 2 باتیں کہ جو معاملہ چل رہا ہے زندگی کا اس کو ہینڈل کریں, لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے نا انسان اڑ جاتا ہے خواہشات کے پیچھے. تو خواہشات بھی پوری ہوئیں, پھر مسئلہ بھی آیا, لیکن اس مسئلے سے بھی بچ گئے. لیکن کیوں بچے؟ کیونکہ درود پاک چھوڑا نہیں. چھوڑ دیتے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا. یہ سارا معاملہ انڈرسٹینڈ کرنے کا. اور یہاں پہ میں ایک اور بتا دوں کہ ان بھائی کی اب تیسری شادی ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بتانے کا کیا ہے آپ سب کو کہ آپ جو پریشان ہیں, آپ دیکھیں ظاہر سی بات اپنی بیٹی کے لیے بھی پریشان ہیں. میں آپ کو ان بھائی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہی, میں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے پریشان اگر جینوئنلی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کیا مسئلہ, بعض اوقات دوسرے لوگ بھی بہت سارے مسئلے کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو پریشانی ہے وہ دونوں میاں بیوی پہ آ جاتی ہے, اور بچے تو پستے ہی پستے ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ درود ابراہیمی کا ورد سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ جو دعا ہے آپ کیوں مانگے, لیکن ساتھ یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ میرے لیے بہترین کریں. اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنا اچھا اور کتنا بہترین کریں گے. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم, آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس درود پاک میں درود ابراہیمی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک درود ابراہیمی کا ہی اول حصہ ہے, تو یہ شارٹ فارم ہے, لیکن اس میں سلام نہیں, اور درود ابراہیمی میں بھی کوئی سلام نہیں ہے. لیکن جو آپ پورا پڑھتے ہیں اس کی بات ہی الگ ہے. جو آپ درود ابراہیمی پورا پڑھتے ہیں اس کی کامیابی ہی الگ ہے. تو اسی لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ پلیز درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور پورا ہی پڑھیں. اگر آپ چھوٹا پڑھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ پہلے درود ابراہیمی 1000 ختم کر لیں, اس کے بعد چھوٹا بے شک اگر آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اور کیا سوالات ہیں؟ سسٹر اگر کوئی درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے, کوئی اور چھوٹا پڑھ لے. دیکھیں میں آپ کے لیے بھی وہی بات کروں گی, آپ ٹھیک ہے پڑھ لیں کوئی اور, آپ کی مرضی ہے, لیکن درود ابراہیمی نہ چھوڑیں. بے شک تھوڑا پڑھ لیں بٹ مت چھوڑیں. یہ بہت میرے کل ہے. پلیز میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود ابراہیمی کی طرف لے کر آئے. میں کیوں اتنا پیچھے پڑھی ہوئی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ جو پڑھے گا اس کی زندگی میں کیا کیا برکتیں ہوں گی. مشاہدات جو آپ کو سناتی ہوں ان سارے معاملات کی حقیقت میں جانتی ہوں, تو اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گی پلیز درود ابراہیمی کو مت چھوڑیں, اس کو اپنا امام بنا لیں. ایک اور بہن کہتی ہے میں درود پاک 1000 دفعہ پڑھتی ہوں, لیکن میرے ہسبینڈ کے ساتھ آئے دن جھگڑا رہتا ہے, وہ مجھے ہر بات پہ تنگ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے پہلے کی طرح. اچھا جی, میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ درود ابراہیمی کا ورد کنٹینیو رکھیں اور ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھیں. انشاءاللہ آپ خود ان کے بیہیویئر میں چینج دیکھیں گے, اللہ آپ کے لیے بہترین کرے گا. آمین ثم آمین. چلے جی, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.